الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع رجلا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمع سنا رجلاً ایک آدمی کو یقول وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرماتا، لبیک عن شبرماتا، کہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں، یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوں، کس کی طرف سے؟ شبرما کی طرف سے۔ قال، آپ نے پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے؟ قال اخ لی، اس نے کہا میرا بھائی ہے، او قریب لی، یا میرا کوئی قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے۔ قال، آپ نے فرمایا حججت عن نفسک، کیا تو نے حج کیا ہے اپنی طرف سے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا حج عن نفسک، حج کر لے اپنی طرف سے، ثم پھر حج عن شبرماتا، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کر لینا۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا۔ والراجح عند احمد وقفہ، امام احمد کے نزدیک اس حدیث کا موقوف ہونا راجح ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سند کے اعتبار سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کے اندر قتادہ راوی مدلس ہے، اور وہ عنن کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن دیگر محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس پر تفصیلی بحث بھی کی ہے، جس سے اس کی صحت والی رائے ہی زیادہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر مسئلہ کیا موجود ہے کہ انسان اپنا حج کرنے سے پہلے حج بدل نہیں کر سکتا، پہلے اپنا حج کرنا ہے اور اس کے بعد پھر حج بدل کرنا ہے۔ یعنی حج بدل کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ پہلے آپ اپنی طرف سے حج کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی اور کی طرف سے حج کریں۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس صحابی رسول نے تلبیہ پڑھا، اب تلبیہ کیسے پڑھا؟ اونچی آواز سے۔ تو یہاں سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ تلبیہ جو ہے بلند آواز سے پڑھا جائے گا، کیونکہ بلند آواز سے اگر وہ نہ پڑھتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا، تو اس نے تلبیہ بلند آواز سے پڑھا۔ تو تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا یہ کیا ہے؟ راجح ہے کہ بلند آواز سے ہی تلبیہ پڑھا جائے گا۔ اور لبیک یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے اور کثرت کے معنی کو شامل ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اجابتاً بعد اجابتن، ٹھیک ہے؟ لبیک یہ اجابتاً لگ کے معنی میں ہے، یعنی اجابتاً بعد اجابتن۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا کہ پہلے آپ اپنی طرف سے حج کریں، پھر اس کے بعد جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے۔ اور اگر کوئی حج بدل کر رہا ہے تو جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں اس کی طرف سے آپ نے کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے، تلبیہ اس کے نام کا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس حدیث سے یعنی کہ جو مسئلہ واضح ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے گا، اور جب کسی دوسرے کی طرف سے آپ کر رہے ہیں تو پھر صراحتاً اس کا نام لیا جائے گا، اور اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو مطلق تلبیہ بھی کافی ہے۔ اور ضرورت کی جگہ پر خود سوال انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوال نہیں کرتا تو صاحب علم اس کو وہ بات محسوس ہوتی ہے تو وہ خود سوال کر کے اس بات کی طرف اس کی توجہ کروا دے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ من شبرما، شبرما کون ہے، تاکہ پتہ لگے اس کو کہ یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں یہ میرا عمل درست ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ذمہ حج فرض ہو اور اس کی قدرت بھی ہو تو انسان کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے،
پھر کسی دوسرے کی طرف سے حج وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی فقیر کو مال دے کر اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیج دے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ فقیر غیر مستطیع ہے۔ اب چاہے اس کے ذمے اپنا حج واجب بھی تھا یا نہیں تھا، تو اس صورت میں وہ اگر دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے تو یہ حج کرنا اس کا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف حج ہی کی ہے کہ اثناء عبادت میں نیت تبدیل کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس نے پہلے احرام باندھا، نیت کی شبرما کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو اپنی طرف سے کر لو، تو اب انہوں نے نیت بدل لی، اس سے عبادت کیا ہے؟ باطل نہیں ہوئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تعلیم دیکھیں، یہاں پر آپ نے نکیر سے پہلے استفسار کیا، پوچھا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ پھر جو آپ نے کہا ثم حج عن شبرما، یہ اباحت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی دوسرے کی طرف سے حج کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم نے شبرما سے اس کی اجازت بھی لی ہے یا نہیں۔ پھر یہ سوال کہ اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے بنا پوچھے حج کر لیا اور اس دوسرے نے بعد میں اس حج کو اپنے لیے ہونے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا اس کے ذمے فرض حج ساقط ہوگا یا نہیں؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ کہ فریضہ کے ساقط نہ ہونے کا ہے، اور ایک قول یہ کہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، اور یہی قول راجح ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادات اور قربات میں، ٹھیک ہے، ایثار اور مرنے والوں کی طرف سے نیکیاں کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے، ایثار 3 قسم کا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو ایثار حرام ہے اور وہ واجب کے اندر ایثار ہے، مثال پانی صرف ایک بندے کے وضو کے لیے کافی ہے، لیکن وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، خود وہ وضو نہیں کرتا، یہ حرام ہے دینا، ایثار یہاں پر جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے مکروہ، اور وہ کیا ہے کہ افضل اور مستحب عمل کے اندر آپ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دیں، جیسے مثال پہلی جگہ میں خالی جگہ ایثار کرتے ہوئے آپ دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہاں آپ افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ایسی ہو کہ آپ اگلی صف کے اندر اپنے والد کو، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، کسی بزرگ کو یا کسی بڑے کو جگہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مصلحت بر مبنی ایثار ہے، مستحب ہے۔ اور تیسری قسم ہے مباح، اور وہ کیا ہے؟ عبادات کے علاوہ جو امور عادیہ ہیں، مثال ہے اس کی کہ ایک شخص سے وہ سیٹ اپنی خالی کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے اور اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مرنے والوں کو اپنی نیکیاں بخشنے کا، تو افضل کیا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث سے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس سے عمل کرنے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 عمل اس کے لیے جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والوں کی طرف سے نیک اعمال کی طرف رغبت نہیں دلائی، بلکہ توجہ کدھر دلائی؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یعنی ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ میت کی طرف سے کیا چیز ہے؟ اس کے حق میں دعا کریں، تاکہ ان دعا کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو، اس کی مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو، معاملات کو آسان کر دے، قبر کے معاملات کو آسان کر دے، محشر کے میدان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، نہ کہ ہم یہ نماز پڑھ کے اس کا بھیج دیں ثواب، یا ہم قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بھیج دیں، یہ آپ نے ترغیب نہیں دی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ فوت ہونے والے کی طرف سے دعا کریں، یعنی اس کی طرف سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش وغیرہ طلب کریں۔ اب یہاں پر جو حدیث ہے اس کا حکم ہم سمجھتے ہیں کیا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کو خطا کہا ہے، لیکن یہ امام احمد سے 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، جبکہ دوسری روایت امام احمد سے اس روایت کو مرفوع کہنے کی ہے۔
شاید کہ بعد میں انہیں اس روایت کے مرفوع ہونے کا علم ہو گیا ہو، لہٰذا صحیح بات یہ کہ یہ روایت مرفوع ہے نہ کہ موقوف۔ اور یہ باقاعدہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جب محدثین کے ہاں کسی حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہو تو راجح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہوتا ہے، جس کے دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک، رفع میں علم کی زیادتی ہے، اور نمبر دو، کبھی مرفوع بیان کرنے والا راوی حکم بیان کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا وہ اوپر کے راوی کا قول سمجھ کر روایت کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ آپ کے سامنے ہو گیا کہ حج بدل کیا ہے، جائز ہے۔ حج بدل کے لیے شرط کیا ہے کہ حج کرنے والا پہلے اپنے حج کر چکا ہو، اور حج بدل کرنے والا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے احرام باندھتے وقت اس کی طرف سے نیت کرے اور تلبیہ اس کے نام کے ساتھ پکارے۔ اور عمرے کا بھی یہی حکم موجود ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں مزید یہ بات سن لیں، یہ روایت سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے۔ امام دارقطنی نے اس حدیث میں مرسل ہونے کی علت بیان کی ہے۔ امام ابن جوزی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور دیگر حضرات نے اس حدیث میں اضطراب اور انقطاع کی علت بھی بیان کی ہے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور وہ اس حدیث میں ہے کہ یہ علت بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، جبکہ بعض نے اس حدیث کو عن قتادہ عن سعید بن جبیر کی اسناد کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، مگر یہ ایسی علتیں نہیں ہیں جن کی بنا پر اس حدیث کو قبول کرنے سے توقف کرنا واجب ہی ہو، کیونکہ حافظ راوی کا اضافہ مقبول ہوتا ہے اور اس کا حکم نفس حدیث کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ امام ابو داود کی روایت کی اسناد صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اور یہ حدیث متعدد صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے۔ تو خلاصہ اختصار کیا ہے کہ حج بدل جائز ہے، لیکن حج بدل کرنے والا شخص پہلے اپنا حج کرے، پھر کسی اور کی طرف سے حج کرے، اور حج بدل جس کی طرف سے کرتے ہیں اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔